فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل، پارٹ 34۔ نمبر 2، یونان اور مشرق کا روم پر اثر۔ اس سلسلہ میں دو بہت مختلف باتیں قابل غور ہیں۔ اول، یونانی فن، ادب اور فلسفے کا مہذب ترین رومیوں پر اثر۔ دوم، تمام مغربی دنیا میں غیر یونانی مذاہب اور ضعیف الاعتقادی کا پھیلاؤ۔ نمبر 1، جب رومیوں کا یونانیوں کے ساتھ پہلا رابطہ ہوا تو انہیں اس بات کی آگاہی ہوئی کہ وہ یونانیوں کے مقابلے میں وحشی اور اجڑ ہیں۔ یونانی بہت پہلوؤں میں رومیوں سے بے انتہا برتر ہیں، یعنی دستکاری میں اور کاشتکاری کے ہنر میں، ان علوم میں جو اچھے سرکاری اہلکار کے لیے لازمی ہیں، گفتگو کرنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے فن میں، اور فن، ادب اور فلسفہ میں۔ روم صرف فن سپاہ گری اور معاشرتی استحکام قائم رکھنے میں یونانیوں سے برتر تھے۔ رومیوں کا یونانیوں کے ساتھ تقریباً ایسا ہی تعلق تھا جو 1814 اور 1815 میں اہل پروشیا کا فرانسیسیوں کے ساتھ تھا۔ مؤخر الذکر تعلق عارضی تھا، مگر اول الذکر ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ پیونک جنگوں کے بعد رومیوں اور یونانیوں کو قابل تعریف جانا، انہوں نے یونانی زبان سیکھی، وہ یونانی فن تعمیر نقل کرنے لگے، انہوں نے یونانی سنگ تراشوں کی خدمات حاصل کیں۔ رومی دیوتاؤں کو یونانی دیوتاؤں کے ہم مثل بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ ہومر کی ضمیات سے تعلق جوڑنے کے لیے رومیوں کی ابتدا ٹرائس سے اخذ کی گئی۔ لاطینی شاعروں نے یونانی بحریں اختیار کیں۔ لاطینی فلسفیوں نے یونانی نظریات اپنا لیے۔ بالآخر روم تہذیبی طور پر یونان کا تفیلی بن کر رہ گیا۔ رومیوں نے نہ تو فن کی کوئی حیت و اختراع کی، نہ ہی کوئی نیا فلسفہ دیا، اور نہ ہی کوئی سائنسی ایجادات دیں۔ انہوں نے اچھی شاہراہیں بنائیں، مربوط اور قانونی ضابطے مرتب کیے۔ باقی ماندہ باتوں کے لیے وہ یونان کے دست نگر رہے۔ روم کے یونانی تہذیب اپنانے سے ان کے عادات و اطوار میں کچھ شائستگی پیدا ہوئی جو بزرگ کیٹو کے لیے قابل نفرت تھی۔ پیونک جنگوں تک رومی چرواہے لوگ تھے اور ان میں کسانوں کی خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ وہ تند خو، محنتی، بے رحم، ضدی اور احمق تھے۔ ان کی خاندانی زندگی مستحکم تھی۔ بچوں پر باپ کا کلی اختیار و تسلط تھا۔ عورتیں اور نوجوان مکمل طور پر اسی کے زیر اطاعت تھے۔ دولت کی اچانک فراوانی سے یہ سب بدل گیا۔ چھوٹے چھوٹے کھیت ختم ہو گئے اور ان کی جگہ بڑی بڑی جاگیروں نے لے لی۔ ان جاگیروں پر غلام کاشتکاری کرتے۔ اب زراعت کے نئے سائنسی قسم کے طریقے بھی اختیار کیے گئے۔ تاجروں کا ایک بڑا طبقہ پیدا ہو گیا۔ بہت لوگ لوٹ مار سے اس طرح امیر ہو گئے جیسے کہ 19ویں صدی میں انگلستان میں نواب لوگ امیر ہو گئے تھے۔ خواتین جو نیک غلام تھیں آزاد اور آوارہ ہو گئیں۔ طلاق عام ہو گئی۔ امیر لوگوں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے۔ یونانیوں کے ہاں صدیوں پہلے یہی صورتحال ہوئی تھی۔ اس کی مثال سے طمانینت پا کر یہ بھی ایسے ہی ہو گئے جنہیں مورخ اخلاقیات کے زوال سے تعبیر کرتے ہیں۔ سلطنت کے بدترین اوباشی و آوارگی کے زمانوں میں بھی ایک عام رومی یونان کی زوال پذیر بدعمالی کے مقابلے میں روم کو بلند اخلاقی معیار کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ 3ویں صدی کے بعد ازاں مغربی سلطنت پر یونانی تہذیب کا اثر تیزی سے کم ہوتا چلا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خود تہذیب کی زوال پذیری تھی۔ اس کے بھی کئی اسباب تھے، لیکن خصوصاً ایک کا ذکر بہت ضروری ہے۔ مغربی سلطنت کے آخری زمانوں میں پہلے کی بنسبت حکومت کھلے انداز میں عسکری ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ فوج عموماً ایک کامیاب جرنیل کو شہنشاہ بنا دیتی۔ فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر مہذب اور شائستہ رومی نہیں بلکہ سرحدوں کے نیم وحشی لوگ مقرر تھے۔ یہ اجڑ لوگ تہذیب کو خاطر میں نہ لاتے بلکہ مہذب شہریوں کو صرف آمدنی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لوگ اس قدر غریب ہو گئے کہ اچھی تعلیم کے لیے کفیل نہ رہ سکے اور ریاست تعلیم کو غیر ضروری خیال کرتی تھی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب میں صرف چند محسوس لوگوں نے یونانی زبان سیکھنا جاری رکھا۔ نمبر 2، اس کے برعکس جوں جوں وقت گزرتا گیا، غیر یونانی مذہب اور ضعیف الاعتقادی کی مغرب پر گرفت بڑھتی چلی گئی۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سکندر کی فتوحات نے یونانی دنیا کو بابلیوں، ایرانیوں اور مصریوں کے اعتقادات سے متعارف کرایا۔ اسی طرح رومی فتوحات نے مغرب کو ان نظریات سے آشنا کرایا جو اس کے ساتھ ہی یہودی اور نصرانی اعتقادات کو بھی۔ یہودی اور نصرانی اعتقادات کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اس وقت ہم خود کو ممکن حد تک غیر یونانی ضعیف الاعتقادی تک محدود رکھیں گے۔ روم میں ہر پیغمبر اور ہر فرقے کی نمائندگی ہوتی۔ بعض اوقات اس نے اعلیٰ سرکاری حلقوں میں حمایت بھی حاصل کر لی۔ اپنے عہد کی ضعیف الاعتقادی کے باوجود لیوسن، جو سلیم العقل تشکیک کا حامی تھا، ایک دلچسپ کہانی بیان کرتا ہے جسے عام طور پر سچی تسلیم کر لیا گیا۔ یہ کہانی سکندر یا فلاگوین کے متعلق ہے جو معجزے دکھانے کا کام کرتا تھا۔ یہ شخص مریضوں کو شفا یاب کرتا اور مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں کرتا اور یوں لوگوں کو بلیک میل کرنے کا دھندا کرتا۔ اس کی شہرت مارکس اور یولیس کے کانوں تک پہنچی۔ وہ اس وقت مارکونی کے خلاف دریائے ڈینیوب پر جنگ کر رہا تھا۔ شہنشاہ نے اس سے مشورہ کیا وہ کس طریقے سے جنگ جیتے۔ اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ 2 شیر دریائے ڈینیوب میں گروا دے تو اسے بڑی فتح ہوگی۔ بادشاہ نے پیش گوئی کی نصیحت پر عمل کیا، لیکن بڑی فتح مارکونی کو نصیب ہوئی۔ اس بڑے واقعے کے بعد سکندر کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ ایک ممتاز رومی، روٹیلانس، جو مشیر کے عہدے پر فائز تھا، نے اس سے بہت معاملات میں رہنمائی حاصل کی۔ بلاخر اس نے سکندر سے اپنی بیوی کے انتخاب سے متعلق مشورہ مانگا۔ اینڈیمین کی طرح سکندر بھی چاند کی مہربانی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس کی چاند سی ایک بیٹی بھی تھی۔ ندائے گیبی نے اسی بیٹی سے روٹیلانس کی شادی کرنے کا اشارہ دیا۔ روٹیلانس، جس کی عمر اس وقت 60 سال کی تھی، نے فوراً ندائے گیبی کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے اپنی آسمانی ساس کو پورے 100 بیلوں کی قربانی پیش کر کے اپنی شادی کی خوشی منائی۔ شہنشاہ ایلگیبلس یا ہیلیوگیبس 218 سے 22 کا زمانہ سکندر فلاگوین کے زمانے کے بنسبت زیادہ اہم ہے۔ اسے فوج نے اس بلند ترین مرتبے پر فائز کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ شام میں سورج کا پجاری تھا۔ شام سے روم تک اپنی سست روح ترقی سے پہلے اس نے اپنی ایک تصویر بھجوائی۔ یہ نقش سینٹ کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اس نقش میں اسے ایک مقدس لباس میں پیش کیا گیا تھا جو ریشم اور سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ لباس فاخرہ فنیکی اور میڈیا فاخرہ اور کھلے انداز میں بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک بلند تاج رکھا تھا۔ اس کے متعدد کالروں اور بازوؤں پر انتہائی قیمتی موتی منقش تھے۔ اس کی بھویں سیاہ تھیں اور اس کے رخسار سرخ و سفید رنگوں سے مصنوعی طور پر سجائے گئے تھے۔ سینٹ کے سنجیدہ ممبران نے اعتراف کیا کہ ایک طویل عرصہ تک روم نے اپنے ہم وطن آدمیوں کا سخت گیر تسلط سہا ہے۔ بلاخر روم مشرقی شہنشاہت کی نسوانی تعیش پسندی کے زیر اثر ذلیل ہوا ہے۔ فوج کے ایک بڑے حصے نے اس کی حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں اس نے متعصبانہ جوش و خروش کے ساتھ مشرق کی مذہبی رسومات متعارف کرائیں۔ ایمیسا میں اس کی سورج دیوتا کی حیثیت سے پرستش کی گئی، جہاں کا وہ سب سے بڑا پادری تھا۔ اس کی ماں یا بڑی ماں، گرینڈ مدر، جو حقیقی حکمران تھیں، نے محسوس کیا کہ وہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر گیا ہے۔ اس لیے اس کی بجائے اپنے بھتیجے سکندر 222 سے 35 کو بادشاہ بنا دیا۔ اس کے مشرقی میلانات زیادہ متوازن تھے۔ اس کے زمانے میں مسالی کا اجتماع ممکن تھا، اور اسے اس نے اپنے ذاتی مندر میں یوں پیش کیا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فیس نیاٹا کے اپالونیس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت رکھوا دیے۔ متھرا کا مذہب جو ایران سے شروع ہوا، مسیحیت کا سخت حریف بن گیا۔
تیسری صدی عیسوی کے نصف آخر میں یہ مسابقت انتہا کو پہنچ گئی۔ شہنشاہ جو فوج کو اپنے قابو میں رکھنے کی شدید کوشش کر رہے تھے، یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید مذہب سے زیادہ استحکام پیدا ہو جائے، لیکن یہ نئے مذاہب میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سپاہی انہی کی حمایت میں تھے۔ یہ ایسا مسلک ہونا چاہیے جو سپاہیوں کے عسکری ذہن کی تسکین کا باعث بنے۔ متھرا سورج دیوتا تھا، لیکن یہ اتنا نسوانی نہیں تھا جتنا کہ شامی ہم منصب تھا۔ متھرا دیوتا کا تعلق جنگ سے تھا۔ یہ بڑی جنگ خیر و شر کے درمیان تھی جو زرتشت کے زمانے سے ایرانی مسلک کا حصہ رہی۔ روسٹیف سیف ایک ابھرواں طرز پیش کرتا ہے جس میں اس کی پرستش دکھائی گئی ہے۔ یہ نقش جرمنی میں ہیڈرنہم میں ایک زیر زمین عبادت گاہ سے ملا تھا۔ یہ نقش ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مرید زیادہ تر سپاہی ہونے چاہیے، اور یہ نہ صرف مشرق میں ہوں بلکہ مغرب میں بھی ہوں۔ قسطنطین کا مسیحیت قبول کرنا سیاسی لحاظ سے کامیاب رہا، جبکہ اس سے پہلے نیا مذہب متعارف کرانے کی کوششیں ناکام رہیں، لیکن پہلی کوشش بھی سرکاری نقطۂ نظر سے ویسی ہی تھی جیسی کہ قسطنطین کی۔ یہ تمام کوششیں رومی دنیا کی واماندگیوں اور بدنصیبیوں سے کامیابی کی امکان سے اخذ کی گئی تھیں۔ یونان اور روم کے روایتی مذاہب ان لوگوں کے لیے موزوں تھے جو عملی زندگی میں دلچسپی رکھتے تھے اور اسی زمین پر حصول مسرت کی امید رکھتے تھے۔ ایشیا نے مایوسی کے طویل تجربے سے اخروی دنیا میں حصول مسرت کی امیدوں کی صورت میں تریاق ڈھونڈ لیا تھا۔ تمام مذاہب میں سے اس صورتحال میں تسکین دلانے والا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ مسیحیت نظر آیا، لیکن ریاستی مذہب بننے تک مسیحیت نے یونان سے بہت کچھ خود میں جذب کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودی عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ روم نے اس سب کو مغرب کی آئندہ نسلوں کو منتقل کر دیا۔ نمبر 3، حکومتوں تمدن میں وحدت۔ ہم اس بات کے لیے پہلے اسکندر اعظم اور پھر روم کے احسان مند ہیں کہ یونانی عہد کے عظیم کارہائے نمایاں ان کی کوششوں سے محفوظ رہے اور منوان عہد کی کامیابیوں کی مانند ضائع نہ ہوئے۔ اگر 5ویں صدی کافمی میں کوئی ایک چنگیز خان پیدا ہوا ہوتا تو اس نے یونانی دنیا کی تمام اہم باتوں کو پامال کر دیا ہوتا۔ ہشیارشا نے کچھ زیادہ اہلیت سے شاید یونانی تہذیب کو اس سے زیادہ کمتر بنایا ہوتا جس قدر اس سے ہٹائے جانے کے بعد یہ باقی رہ گئی تھی۔ اسکائلس سے افلاطون تک کے عہدے پر غور کیجیے۔ اس عرصے میں جو کچھ بھی ہوا وہ چند ایک تجارتی شہروں کی آبادی کی اقلیت نے کیا تھا۔ جیسا کہ مستقبل نے ثابت کیا، ان شہروں میں اتنی زیادہ استعداد نہ رہی تھی کہ وہ بیرونی فتح کا مقابلہ کر سکتے، لیکن یہ خوش نصیبی کا غیر معمولی حسن اتفاق تھا کہ ان کے فاتح یونانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور انہوں نے اسے پامال نہ کیا جسے انہوں نے فتح کیا تھا۔ ان کی بجائے ہشیارشا یا کارتھیج نے اس کے برعکس کیا ہوتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یونان نے فن اور ادب اور فلسفہ اور سائنس میں جو ترقی کی تھی، اس سے آج اگر ہم آشنا ہیں تو اس کی وجہ وہ استحکام ہے جسے مغربین فاتحین نے متعارف کرایا تھا۔ یہ ان کی عقل سلیم تھی کہ انہوں نے جس تہذیب کو فتح کیا اس کی نہ صرف تعریف کرتے تھے بلکہ اس سے محفوظ رکھنے کی بہترین کوشش کی۔ بعض سیاسی اور اخلاقی امور میں سکندر اور اہل روم کے باعث اس فلسفے کی بنسبت بہتر فلسفہ ملا جس کا اہل یونان اپنی آزادی کے زمانے میں دعویٰ کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، رواقی انسانی برادری میں یقین رکھتے تھے اور اپنی ہمدردیاں یونانیوں تک محدود نہ رکھتے تھے۔ روم کی طویل فرمانروائی نے لوگوں کو ایک حکومت کے تحت ایک تہذیب کا عادی بنا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اہم حصے ایسے تھے جو روم کے زیر اطاعت نہ تھے۔ ان میں ہندوستان اور چین جیسے زیادہ خصوصی علاقے تھے، لیکن اہل روم کا خیال یہ تھا کہ ان کی سلطنت سے باہر بعض ایسے قبائل تھے جو کم و بیش جنگلی ہیں اور انہیں جب بھی کبھی مناسب سمجھا گیا فتح کیا جا سکتا ہے۔ رومیوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ان کی سلطنت عالمگیر تصور کی حامل ہے۔
یہی تصور کلیسیا کو منتقل ہوا جو عقیدے کے اعتبار سے کیتھولک تھے، حالانکہ ان کے علاوہ مہاتما بدھ اور زرتشت کو ماننے والے اور ان کے بعد اہل اسلام بھی تھے۔ سیکورس جیڈیکیٹ اوبس ٹیرارم کا مقولہ کلیسا نے اواہر واقعوں سے ہی لیا تھا۔ اس میں پائی جانے والی اپیل رومی سلطنت کی بظاہر عالمگیریت کی مرہون منت ہے۔ شارلمین کے زمانے کے بعد تمام قرون وسطیٰ میں کلیسا اور مقدس رومی سلطنت اپنے تصور میں عالمگیریت ہی کے حامل تھے، اگرچہ ہر ایک جانتا تھا کہ در حقیقت ویسے نہ تھے۔ ایک انسانی خاندان، ایک کیتھولک مذہب، ایک آفاقی تہذیب اور ایک عالمگیر ریاست وہ تصور ہے جو اس وقت سے انسانوں کے خیالات پر منڈلاتا رہا ہے، جب سے رومیوں نے اسے کسی حد تک حاصل کر لیا ہے۔ تہذیب کے احاطے کو وسعت دینے میں روم کا کردار بہت اہم تھا۔ شمالی اٹلی، اسپین، فرانس اور جرمنی کے مغربی حصوں کو مہذب بنانا رومی فوجوں کی طاقتور فتوحات کا نتیجہ تھا۔ ان علاقوں نے خود کو تہذیب کی سطح پر پہنچنے کا اہل ثابت کیا جس سطح پر خود روم کی تہذیب تھی۔ مغربی سلطنت نے آخری دنوں میں گال قوم نے ایسے افراد پیدا کیے جو پرانی تہذیب کے علاقوں میں اپنے ہم عصروں کے برابر تھے۔ روم کے ہاتھوں تہذیب کے پھیلاؤ کے باعث غیر مہذب لوگ صرف عارضی طور پر اسے ماند کر سکے، مگر مکمل طور پر تاریک نہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تہذیب کی کیفیت، کوالٹی کبھی اتنی اچھی نہ ہو سکی جتنی پریکلس کے یونان میں تھی، لیکن جنگ و جدل میں اور تباہی والی دنیا میں بلاخر کمیت بھی تقریباً اتنی ہی اہم ہے جتنی کی کیفیت، اور کمیت روم ہی کے باعث تھی۔ نمبر 4، مسلمانوں کے ہاتھوں مغربی تہذیب کا تحفظ و انتقال۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے شام، مصر اور شمالی افریقہ فتح کر لیے۔ 8ویں صدی میں انہوں نے ہسپانیہ بھی فتح کر لیا۔ کیونکہ ان کا شدید مقابلہ نہ ہوا اس لیے ان کی فتوحات آسان رہیں۔ غالباً ابتدائی چند سالوں کے سوا انہوں نے بہت رواداری کا مظاہرہ کیا۔ مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی گئی، البتہ انہیں خراج ادا کرنے کا پابند کیا گیا۔ اہل عرب نے مشرقی تہذیب بہت جلد حاصل کر لی۔ ان میں زوال کی ماندگی کی بجائے رفعت و عروج کا پر امید انتظام سلطنت میں تھا جو انہوں نے اس میں شامل کر لیا۔ ان کے عالموں نے یونانی مصنفین کو ترجموں کی صورت میں پڑھا اور ان پر شرحیں لکھیں۔ ارسطو کو زیادہ تر شہرت انہی کے باعث نصیب ہوئی کیونکہ قدیم زمانے میں ارسطو کو افلاطون کے مرتبے کا فلسفی نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ آگاہی نہایت اہم ہے کہ ہم نے بعض الفاظ عربی زبان سے ہی حاصل کر لی ہیں، مثلا الجبرا، الکحل، الانبیک، الکلی، السمت اور سمت الراس، ما سوا لفظ الکحل جس کے معنی مشروب نہیں بلکہ ایسی شے ہے جسے کیمیا میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ اس امر کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں کہ بعض باتوں کے لیے ہم عربوں کے مرہون احسان ہیں۔ یوں تو الجبرے کی ابتدا اسکندریہ کے یونان نے کی، لیکن اس میں اضافہ و ارتقاء مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ الکیمیا، الانبیک، الکلی وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق کم تر دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بات انہوں نے یونانیوں سے لی تھی، جس کے حصول کے لیے وہ یونانی فلسفے کا حوالہ دیتے تھے۔ السمت اور سمت الراس کے الفاظ علم ہیت سے متعلق ہیں۔ عربوں کے لیے یہ الفاظ علم نجوم کے سلسلے میں سب سے زیادہ مفید ہیں۔ منہاج اشتقاق اس حقیقت کو اجل کر دیتا ہے کہ یونانی فلسفے کے علم سے متعلق ہم عربوں کے کتنے احسان مند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس علم کا یورپ میں دوبارہ مطالعہ کیا گیا تو اس کی مطلوبہ اصطلاحات یونانی یا لاطینی زبان سے لی گئیں۔ فلسفے میں عرب مخترع مفکرین ہونے کی بجائے بطور شارحین زیادہ بہتر تھے۔
ہمارے لیے ان کی اہمیت اس حقیقت میں ہے کہ مسیحیوں کی بجائے یہ مسلمان ہی تھے جو یونانی روایات کے ان حصوں کے بلا واسطہ وارث بنے جنہیں صرف مشرقی سلطنت نے زندہ رکھا تھا۔ اسپین اور کسی قدر کم حد تک سسلی میں مسلمانوں کے ساتھ رابطے نے مغرب کو ارسطو کا شعور دیا۔ اس کے علاوہ یورپ نے مسلمانوں ہی سے عربی اعداد، الجبرا اور علم کیمیا حاصل کیا۔ یہی رابطہ تھا جس کے باعث 11ویں صدی میں علم کا احیاء ہوا جو فلسفہ علم الکلام کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی سے لے کر بعد ازاں یونانی زبان کے مطالعے نے لوگوں کو اس اہل بنا دیا کہ وہ افلاطون، ارسطو اور دوسری قدیم یونانی اور ادیبوں کی کتابوں کا بلا واسطہ مطالعہ کر سکیں۔ لیکن اگر عربوں نے اس روایت کو محفوظ نہ رکھا ہوتا تو تحریک احیاء علوم کے افراد شاید ہی یہ گمان بھی نہ کر سکتے کہ کلاسیکل علم کے احیاء سے کتنا کچھ زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 30 فلاطینس 204 سے 70 عیسوی نو فلاطونیت کا بانی ہے۔ وہ قدیم زمانے کے عظیم فلسفیوں میں آخری فلسفی ہے۔ روم کی تاریخ کے سب سے زیادہ منحوس و پرحوادث زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے سال گزرے ہیں۔ اس کے پیدائش سے کچھ عرصہ بیشتر فوج کو اپنی قوت کا شعور ہو گیا تھا۔ فوج نے یہ روش اختیار کر لی تھی کہ کثیر مال و زر کے عوض وہ بادشاہوں کا انتخاب کرتی اور کچھ عرصے کے بعد اثر نو سلطنت فروخت کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیتی۔ ایسی ذہنی مصروفیتوں اور دھنوں نے سپاہیوں کو سرحدوں کی دفاع کے ناقابل بنا دیا۔ اس کے باعث شمال کی طرف سے جرمن اور مشرق کی طرف سے ایرانی فوجوں نے بھرپور قوت کے ساتھ حملے کر دیے۔ جنگ اور بیماری نے سلطنت کی آبادی کا 1/3 حصہ معدوم کر دیا۔ اس کے ساتھ ٹیکسوں میں اضافوں اور ذرائع آمدنی میں قلت نے مالی تباہی ان صوبوں تک بھی پہنچا دی جن میں دشمن کی فوجیں نہیں گئی تھیں۔ وہ شہر جو تہذیب کے علمبردار تھے خصوصاً تباہی کا نشانہ بنے۔ ٹیکس وصول کرنے والوں سے بچنے کے لیے آسودہ حال لوگ بہت تعداد میں شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فلاطینس کی موت کے بعد تک بھی نظم و ضبط اور امن بحال نہ ہوا۔ سلطنت صرف اس وقت عارضی طور پر محفوظ ہوئی جب ڈیوکلیشن اور قسطنطائن نے سخت تدابیر اختیار کی۔ فلاطینس کی کتابوں میں اس صورتحال کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ حقیقی دنیا کی بربادی و دکھ کے اس منظر سے اس نے منہ پھیر لیا تاکہ حسن و خیر کی ابدی دنیا کے تفکر میں ڈوب سکے۔ اس سلسلے میں اس عہد کے تمام سنجیدہ ترین لوگوں کے ساتھ وہ ہم آہنگ تھا۔ وہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، ان سب کے لیے عملی دنیا کے امور میں کوئی امید باقی نہ رہ گئی تھی اور صرف کوئی دوسری دنیا اطاعت کی مستحق تھی۔ مسیحیوں کے لیے یہ دوسری دنیا بہشت کی بادشاہی تھی جس کی برکات مرنے کے بعد ہی نصیب ہو سکتی تھی۔ نو افلاطونیوں کے لیے یہ دنیا عیان کی ابدی دنیا تھی، جس کے برعکس عملی دنیا محض ظاہری فریب کی دنیا ہے۔ مسیحی دینی عالموں نے ان دونوں نقطہ نظر کو یکجا کر دیا اور فلاطینس کے زیادہ تر فلسفے کو اس میں سمو دیا۔ ڈین انگے فلاطینس پر اپنی قابل قدر کتاب میں اس پر صحیح زور دیتا ہے کہ مسیحیت نے فلاطینس سے کیا کچھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاطونیت مسیحی دینیات کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ میں یہ جرات سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دینیات اس کے علاوہ کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ کشمکش کے بغیر نہیں چل سکتی۔ وہ کہتا ہے یہ قطعی ناممکن ہے کہ فلاطونیت مسیحیت کو ریزہ ریزہ کیے بغیر اس سے جدا کی جا سکتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سینٹ آگسٹائن افلاطون کے نظام کو تمام فلسفے میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور روشن فلسفہ خیال کرتا ہے اور فلاطینس کو ایسا شخص قرار دیتا ہے جس میں افلاطون دوبارہ زندہ ہوا۔ فلاطینس ہی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ بعد زندہ ہوتا تو اس کے چند الفاظ اور جملے تبدیل کر لیے جاتے تو مسیحی بن جاتا۔ ڈین انگے کے مطابق سینٹ تھامس ایکویناس حقیقی ارسطو کی بنسبت فلاطینس کے زیادہ قریب ہے۔ یوں فلاطینس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ وہ قرون وسطی کی مسیحیت
اور کیتھولک دینیات کو ڈھالنے میں ہم عصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسیحیت کا ذکر کرتے ہوئے مورخ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسیحیت میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں انہیں جانیں اور ان صورتوں کے تنوع کو بھی ملحوظ رکھے جو یہ کسی عہد میں ممکنہ طور پر اختیار کر سکتی ہے۔ متاثر صحیفوں کی مسیحیت مواد الطبیعیات سے تقریباً مبرہ ہے۔ اس معاملے میں جدید امریکہ کی مسیحیت ابتدائی مسیحیت جیسی ہے۔ امریکہ میں مقبول عام فکر و احساس کے لیے فلاطونیت اجنبی ہے۔ زیادہ تر امریکی مسیحیت اس بات سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں فرائض ادا کریں اور روزمرہ دنیا کی معاشرتی ترقی میں حصہ لیں۔ انہیں ماورائی امیدوں سے کوئی سروکار نہیں جو اس وقت لوگوں کے لیے باعث تسلی ہوتی ہیں جب انہیں ہر دنیاوی بات میں حسرت و مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں دینی نظریے میں کسی تبدیلی کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو صرف توجہ اور دلچسپی کے امور کا فرق ظاہر کر رہا ہوں۔ ایک جدید مسیحی ماضی کی مسیحیت کو اس وقت تک صحیح نہیں سمجھتا جب تک وہ یہ اچھی طرح نہ جان لے کہ ان میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ چونکہ ہمارا مطالعہ تاریخی نوعیت کا ہے، اس لیے ہم ماضی کی صدیوں میں مؤثر اعتقادات کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان پر افلاطون اور فلاطینیس کے اثرات کے بارے میں ڈین انگے کی رائے سے اختلاف کرنا ناممکن ہے۔ تاہم فلاطینیس محض تاریخی لحاظ سے اہم نہیں ہے، وہ ایک اہم قسم کا نظریہ پیش کرتا ہے جو کسی دوسرے فلسفی کے نظریے سے بہتر ہے۔ ایک فلسفیانہ نظریے کو متعدد مختلف قسم کی وجوہات کے باعث اہم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اول و اہم ترین وجہ یہ ہے کہ شاید اس میں سچائی ہو۔ آج فلسفے کے بیشتر طالب علموں کو فلاطینس کے ہاں یہ بات نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں ڈین انگے ایک شاذ مثال ہے، لیکن محض سچائی ہی وہ خوبی نہیں ہے جو کسی مابعد الطبیعیات میں ہو۔ اس میں حسن بھی ہو سکتا ہے اور فلاطینیس کے فلسفے میں یقیناً حسن پایا جاتا ہے۔ اس میں ایسی عبارات ہیں جو ڈانٹے کی بہشت کے آخری بندوں کو یاد دلاتی ہیں اور ادب میں کسی اور کی نہیں۔ ابدی دنیا کی عظمت و شان کی تعریف و ثنا یوں اظہار پاتی ہے: ہماری شدید تمنا کو عطا کر خالص رضا کا وہ پرسکون گیت جو نیلمی رنگ تحت کے سامنے گایا گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تحت پر تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ ایک فلسفہ اس لیے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ اس میں ان باتوں کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے جنہیں لوگ ایک خاص ذہنی کیفیت یا خاص حالات میں قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سادہ نشاط و غم فلسفے کا نہیں بلکہ سادہ قسم کی شاعری اور موسیقی کا موضوع ہوتے ہیں۔ صرف وہ نشاط و غم ہی مابعد الطبیعیاتی نظریات کو جنم دیتے ہیں جن میں کائناتی تفکر شامل ہوتا ہے۔ ایک شخص دلشاد، قنوطی یا افسردہ رجائی ہو سکتا ہے۔ شاید سیموئل بٹلر اول الذکر کی مثال ہے۔ فلاطینس آخر الذکر کی قابل تعریف مثال ہے۔ اس قسم کے زمانے میں جس میں وہ رہا ہے، ہر طرف ناخوشی چھائی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر مسرت کا حصول ممکن بھی ہو تو اسے صرف ان اشیاء پر تفکر سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو حواس کے ارتسامات سے بہت دور ہوتی ہیں۔ ایسی مسرت میں ہمیشہ تناؤ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ایسی مسرت ایک بچے کی سادہ خوشی کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ چونکہ ایسی خوشی کا حصول روزمرہ کی دنیا سے نہیں بلکہ فکر و تخیل کی دنیا سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ حواس کی دنیا کو یا تو نظر انداز کر دیا جائے یا اس سے نفرت کی جائے۔ اس لیے وہ جبلی مسرت سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے جو مابعد الطبیعیات رجائیت کی ایک ایسی اقسام پر انحصار کرتے ہیں جو ماوراء حسی دنیا کے یقین پر مبنی ہوتی ہے۔ فلاطینس ان لوگوں سے بہت بلند مقام رکھتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے تو خوش ہوتے ہیں لیکن نظریے کی دنیا میں اعلیٰ ترین مسرت تلاش کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔
اس کی حالت فکری خوبیاں بھی کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اس نے افلاطون کی تعلیم کے بہت پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ اس نے ممکن حد تک تسلسل و مطابقت قائم رکھتے ہوئے اس قسم کا نظریہ منکشف کیا جسے بہت دوسرے لوگوں نے بھی پیش کیا ہے۔ مادیت کے خلاف اس کے دلائل بہت عمدہ ہیں۔ جسم و روح کے رشتے کے متعلق اس کا تصور افلاطون اور ارسطو کے تصور سے بہت واضح ہے۔ سپائنوزا کی مانند اس میں بھی ایسی خاص قسم کی اخلاقی پاکیزگی اور عظمت ہے جو بہت ہی دل نشین ہے۔ وہ ہمیشہ مخلص رہتا ہے۔ اس میں تیکھا پن یا عیب جوئی نہیں پائی جاتی۔ وہ متواتر یہ دھیان رکھتا ہے کہ اپنے قانون کاری کو زیادہ سے زیادہ سادگی کے ساتھ یہ بتائے کہ وہ کس نظریے کی اہمیت میں یقین رکھتا ہے۔ بحیثیت نظریاتی فلسفی ہم اس کے متعلق کچھ بھی سوچیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ بحیثیت انسان اسے پیار نہ کریں۔